الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جمعہ کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. حاضرین گرامی، پچھلے 2-3 جمعہ سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر بات ہو رہی تھی. انشاءاللہ اس جمعہ میں بھی سیرت کا کچھ حصہ، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزے، اللہ نے ہر دور میں ہر پیغمبر کو ایک معجزہ عطا فرمایا تھا، اسی طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزے عطا کیے گئے تھے. معجزوں کا عطا کیا جانا یہ ہمارے نبی کی شان ہے، ہمارے نبی کی شان ہے، ہمارے نبی کی بلندی ہے، ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک سجدے کی شکل میں جادو کا توڑ نصیب فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو بڑا عروج پر تھا. اس جادو کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ لاٹھی عطا فرمائی تھی، جس سے اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کو ظاہر فرمایا. ان الق عصاک فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى. اللہ نے حکم دیا کہ تم اس عصے کو زمین پر ڈالو. جیسے ہی زمین پر ڈالا گیا تو وہ حسدہ بن گیا اور تمام جادوگروں کے حسدوں کو، سانپوں کو نگل گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا، علاج اور معالجے کا بڑا دور عروج پر تھا. اس دور میں اللہ نے اس تقاضے کے مطابق غیر ایمان والوں کو ایمان کی اہمیت بتانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طب کا معجزہ عطا فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں، قرآن مجید کے اندر ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. میں اپاہجوں کو اچھا کرتا ہوں، برص کی بیماری میں مبتلا ہونے والوں کو اچھا کرتا ہوں، اور جو انسان مر چکا ہے اسے اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں. یہ اس دور کے تقاضے کی وجہ سے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں یہ زندہ کرنے کا معجزہ، اپاہجوں کو اچھا کرنے کا معجزہ، مریضوں کو کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہونے والوں کو اچھا کرنے کا معجزہ، برص والوں کو اچھا کرنے کا معجزہ اللہ نے نوازا تھا. لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نازک دور میں کلام کا بڑا زور عروج پر تھا. کلام کا مطلب ہے کہ فصاحت و بلاغت. کون اچھی عربی میں بات کرتا ہے، کون اچھی عربی میں شاعری بولتا ہے، کون اچھی عربی میں تقریر کرتا ہے. ایک آدمی کو ہزاروں عربی میں فصاحت و بلاغت کے شعر یاد رہتے تھے. اللہ نے ان عربوں کے دلوں میں پنپنے والے غرور کو قرآن کو نازل کرنے کے بعد توڑ دیا. عربوں میں ایک زور لگا ہوا تھا کہ ہم اچھی عربی بولنے والے، ہم اچھی عربی پڑھنے والے، ہمارے سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے. جیسے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تو ان کا غرور مٹی میں مل گیا. یہ اللہ نے قرآن کو معجزہ بنا کر حضور کے دور میں نازل فرمایا. قرآن ایسی چیز ہے، بندہ جب اسے پڑھتا ہے تو گویا اللہ سے بات کرتا ہے. قرآن ایسی چیز ہے، یہ بڑے بڑے نازک دوروں میں قرآن نے انقلاب کو برپا کیا ہے. بڑے بڑے راستے بنائے ہیں قرآن نے، اور آج بھی وہی راستہ ہے ہمیں ہدایت کے لیے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم.
قرآن تو بڑی قوموں کو ہدایت کا راستہ ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے بس اسے طاقوں میں سجا کے رکھا ہے، ہم اس کی طاقت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ جس قرآن کے پڑھنے پر عربوں کے غرور کو توڑ کر اسے مٹی میں ملا دیا، آج ہم اس کی طاقت کو نہیں سمجھ پا رہے۔ بس اتنا سمجھیں کسی مرحوم کو یہ ایصال ثواب کی کتاب ہے، بس اتنی ہی ہم اس کی طاقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ بس یہ قرآن ہے، بس نماز میں پڑھی جانے والی چیز ہے، بس اتنا ہی ہم سمجھے ہیں۔ بس یہ قرآن ہے، کسی بیمار کو پڑھ کر دم کرنے کے لیے ہے، بس اتنا ہی ہم سمجھ پائے ہیں۔ اس کی طاقت بہت بڑی ہے، اس لیے یہ خود اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ کے فرمائے ہوئے کلام ہی کو قرآن کہتے ہیں۔ جب بندہ اسے تلاوت کرتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا یقینی بات ہے، بڑے فرماتے ہیں بندہ اسے تلاوت کرتا ہے تو گویا ایسا ہے وہ اللہ ہی سے بات کر رہا۔ آپ کو دو چیزیں عجیب ملیں گی، ایک قرآن، دوسری نماز۔ قرآن پڑھو اللہ سے بات کرو، نماز پڑھو اللہ سے بات کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ نماز کے لیے رکعت باندھتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان میں جو پردہ ہے اسے ہٹا دیا جاتا ہے، گویا وہ اللہ سے بات کر رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی اللہ سے بات کا ذریعہ ہے اور نماز بھی اللہ ہی سے بات کا ذریعہ ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ ہم اللہ سے بات کیے ہوئے کتنے دن ہو گئے، گویا قرآن پڑھ کر کتنے دن ہو گئے۔ اللہ سے روز روز ہم بات کو تو چھوڑ ہی رہے ہیں، ختم کر چکے ہیں اللہ سے بات کرنے کو، اللہ سے ملنے کو، اللہ سے بات کرنے کو، اس سے اپنے فریادوں کو رکھنے کو۔ قرآن مستجاب الدعوات ہے، تمہیں دعا کرنے کا موقع تھا لیکن تم قرآن پڑھ رہے ہو، تم سوچ رہے ہو کہ قرآن بند کر کے کچھ دعا کر لوں تو کتنا اچھا، نہیں، دعا مت کرو، قرآن پڑھتے رہو، تم جو مانگنا چاہتے تھے تمہیں دیا جائے گا۔ قرآن پڑھنا مت چھوڑو، قرآن پڑھتے رہو۔ یہاں تک کہ مسئلہ علماء فرماتے ہیں کہ ایک بندہ قرآن پڑھ رہا تھا، وہ تسلسل جاری میں تھا، بیچ میں اذان ہو گئی، قرآن کو بند کرنے کی ضرورت نہیں، تم قرآن شروع کر چکے تھے، اذان شروع ہونے کے بعد تم قرآن نہیں کھول رہے ہو، اذان سے پہلے تم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تھا، اب اذان شروع ہو چکی ہے تب بھی تم بند مت کرو۔ وہ کہتے ہیں نا اذان کا جواب دینا چاہیے، بہت اچھی بات ہے لیکن قرآن سے بڑھ کر نہیں ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن مت چھوڑو، تم خدا سے بات کرنا مت چھوڑو، بات میں لگے رہو تم، اور یہ خدا سے بات کرنا دعا کا ذریعہ ہے، اسی لیے قرآن کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات۔ طاقوں میں سجا کے رکھا ہم نے، اپنی الماریوں میں سجا کے رکھا ہم نے، مرحومین کی شفا سمجھا، بیماروں کی شفا سمجھا، دم کرنے کی دعا سمجھا، لیکن اس کی طاقت کا محسوس نہیں کیا۔ بہت بڑی طاقت ہے قرآن۔ عرب میں اتنے بڑے جاہل تھے کہ صرف عربی زبان پہ ان کو ناز تھا، ان جاہلوں کے پاس جب یہ کلام ملا تو پڑھ کر بڑے بڑے عالم محدث بن گئے۔ آج وہ عرب میں سب سے بڑے سپر پاور بن گئے قرآن کی وجہ سے۔ اس لیے روزانہ ایک رکوع، دو رکوع، ایک سورہ، دو سورہ پڑھنے کی عادت لگائیں۔ قرآن ہے یہ، اللہ کا کلام ہے یہ، اس سے محبت رکھیں اللہ کی وجہ سے، اس لیے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، اس کو میں پڑھوں گا۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا، اٹک رہے تب بھی پڑھیں۔ القرآن یتتعتع، جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے اجران، دوہرا اجر ہے اس کے لیے۔ جو بندہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا، پڑھتا ہے لیکن اٹکتا ہے، پھر بھی اسے دگنا ثواب ہے، ایک پڑھنے کی وجہ سے، ایک اٹکنے کی وجہ سے۔ ہمارے نبی کی شان ہے یہ قرآن، ہمارے نبی کا معجزہ ہے یہ قرآن۔ ہمارے نبی زندوں کے بھی نبی، ہمارے نبی مردوں کے بھی نبی، ہمارے نبی بے جانوں کے بھی نبی، ہمارے نبی جاندار کے بھی نبی، پتھروں کے نبی، شجر و حجر کے نبی، بے جانوں پر بھی آپ کی نبوت چلتی تھی۔ آپ غزوہ تبوک سے واپس ہو رہے ہیں، غزوہ تبوک کی اس لڑائی والی، اس جہاد والی سفر سے آپ واپس ہو رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، آپ کو نیند کا غلبہ طاری ہو گیا ہے۔
اتنی دور سے ایک درخت ہے، کیکر کا درخت، وہ چلتا ہوا زمین کو پھاڑتا ہوا حضور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس چلا گیا۔ حضور کی نیند کھل گئی، آنکھ کھل گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، وہ دیکھ رہے تھے۔ جیسے حضور بیدار ہوئے تو حضور سے فرمایا اللہ کے نبی یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ جو درخت ہے وہ آپ کے پاس آیا اور کھڑا ہوا واپس چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھے چونکہ دیکھا نہیں تھا، اس نے مجھے چونکہ میرا دیدار نہیں کیا تھا، اس لیے اس نے اللہ سے اجازت لی میں تیرے نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اجازت دی، وہ آیا اور دیدار کیا، چلا گیا۔ بے جانوں کے نبی، آپ مردوں کے نبی۔ ایک بدو تھا دیہات والا، کھیڑے والا، اس نے ایک گو جانور کو شکار کیا، شکار کر کے لے کے جا رہا تھا، درمیان میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس قائم تھی۔ حضور کی مجلس کو دیکھا تو وہ یہ دل میں خیال کر کے آیا کہ حضور سے اس بار تو ضرور میں پوچھوں گا کہ اگر اس جانور سے آپ گواہی دلوا دیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں آپ پر ایمان لے کے آؤں گا۔ وہ مجلس میں آیا اور مجلس میں آ کر اللہ کے رسول سے کہنے لگا اللہ کے رسول اس گوہ کو، اس جانور کو میں نے شکار کیا ہے اور یہ مر چکا ہے، اب یہ مردہ ہے، اگر یہ مردہ جانور آپ کی نبی کی، آپ کی نبوت کی گواہی دے دے تو میں آپ پر ایمان لاؤں گا۔ اسے نیچے ڈال دیا، وہ مردہ پڑا ہوا ہے، اب زندے تو مان نہیں رہے، مردہ کیا مانے گا؟ زندہ ماننا مشکل ہے، مردہ کیا مانے گا؟ اچھا ایسی بات ہے تو حضور علیہ السلام نے اس جانور کی طرف دیکھا اور فرمایا یا زب، اسے عربی میں زب کہتے ہیں۔ تو پہلے آنکھ کھولا، پہلے وہ جانور آنکھ کھولا، اللہ نے اسے زندہ کیا، اور آنکھ کھولنے کے بعد اس نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں اور میرے لیے یہ سعادت ہے کہ آپ نے مجھے یا زب فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من تعبد، تو کس کی عبادت کرتا ہے، تو کس سے سجدہ کرتا ہے؟ تو وہ جانور کہنے لگا من فی السماء عرش، جس کے آسمان میں، جس کا آسمان میں عرش ہے میں اس کی عبادت کرتا ہوں، وفی الارض سلطان، جس کی زمین میں حکومت ہے میں اس کی عبادت کرتا ہوں، وفی البحر سبیل، جس کے سمندر میں راستے ہیں میں اس کی عبادت کرتا ہوں، وفی الجنت رحمت، جس کی جنت میں رحمت ہے میں اس کی عبادت کرتا ہوں، وفی النار عقاب، جس کی جہنم میں سزا ہے میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ یہ کون کہنے لگا؟ یہ وہ جانور کہنے لگا جو مردہ پڑا ہوا تھا، وہ زندہ ہوا اور کہنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا من انا، اب یہ تو بتا میں کون ہوں؟ تو جانور کہنے لگا انت رسول رب العالمین، آپ تو رب العالمین کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، وخاتم النبیین، آپ نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، آپ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور یہ کہنے لگا جو آپ کی بات کو مان گیا وہ کامیاب، جو نہیں مانا نہ وہ ناکام۔ ایک مردار جانور کو بھی اللہ کے نبی کے نبوت پر یقین ہے کہ آخری پیغمبر ہیں، اور اس بات کا یقین وہ دلا رہا ہے کہ جو نبی کی بات کو مانے گا وہ کامیاب، جو نہیں مانا وہ ناکام۔ بے جانوں پر بھی اللہ کے نبی کی حکومت تھی اور بے جانوں پر بھی اللہ کے نبی کی نبوت تھی۔ حضور کو ایک دفعہ بھوک لگی، بہت بھوک لگی، کچھ صحابہ کو بھی بڑی بھوک لگی، حضرت عمر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، ان کو بھی بڑی بھوک لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جاؤ فلاں درخت کو، کھجور کے درخت کو حکم کرو کہ اللہ کے نبی حکم فرما رہے ہیں کہ تو ہمیں تھوڑے سے کھجور دے دے۔ سردی کا موسم تھا، عام طور پر سردی کے موسم میں کھجور ملتے نہیں ہیں۔ حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ تو سردی کا موسم ہے کھجور ملتا نہیں ہے، نہیں فرمایا، حکم تھا، حکم کی تعمیل کرنا تھا۔ سیدھے درخت کے پاس گئے اور کہا اے کھجور کے درخت، تجھے اللہ کے رسول حکم کر رہے ہیں کہ تو تھوڑے سے کھجور دے دے۔ حضرت علی نے چادر پھیلائی، پکے پکے کھجور کھانے کے مزاج کے چادر میں بھر گئی، اسے گھانٹی ڈال کر اللہ کے رسول کے سامنے لا کر پیش کیا۔ حضور نے فرمایا میں بھی کھاتا ہوں، تم بھی کھاؤ۔
بے جان بھی سنتے تھے اللہ کے رسول کی بات کو، پتھر بھی سنتے تھے، جواب دیتے تھے۔ شجر و حجر پر اللہ کے رسول کی نبوت تھی، ہم تو زندہ ہیں نا۔ اللہ کے رسول فرماتے ارحنی یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ اذان دے کر، قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ارحنی یا بلال، اے بلال اذان دے کر مجھے راحت پہنچاؤ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نماز مت چھوڑو، نماز میں ہے، نماز پڑھو۔ حضرت امداد اللہ رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے وقت کے ولی گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر مجھے پوچھے گا امداد اللہ تجھے کیا چاہیے، کیا مانگتا ہے مانگ، امداد اللہ تجھے کیا چاہیے، کیا مانگتا ہے مانگ، تو میں اللہ سے پوچھوں گا یا اللہ مجھے حور اور قصور نہیں چاہیے، مجھے جنت کے طعام اور شراب نہیں چاہیے، تیرے عرش کے سائے میں 1.5 گز زمین دے دے تاکہ میں وہاں پر تیرے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکوں۔ خواہش، نماز کی کتنی بڑی اہمیت، خواہش۔ جنت نہیں چاہیے، جنت کی شراب نہیں چاہیے، جنت کے میوے نہیں چاہیے، جنت کی خوشیاں نہیں چاہیے، اللہ تو تیرے عرش کے نیچے مجھے 1.5 گز زمین دے دے تاکہ میں نماز پڑھ سکوں۔ جو دنیا سے جانے کے بعد بھی نماز کی خواہش رکھنے والے اور دنیا میں زندہ رہ کر بستروں پر سونے والے، تھوڑا سا کان کھول کر سننے کی تو کوشش کرو، دلوں کے کان تو کھولنے کی کوشش کرو۔ بستر کتنے اچھے لگ رہے ہیں، قبر اتنی اچھی نہیں ہے۔ بستر کتنے نرم لگ رہے ہیں، قبر اتنی کشادہ نہیں ہے۔ اوپر سے پنکھے پہ ہوا آ رہی ہے، قبر میں پنکھے نہیں ہیں۔ تم اپنے پنکھوں کو تیار کرو، تم اپنی اے سی کولر کو تیار کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، نہ کر کوئی بہانہ، پڑھ نماز پنج گانا، اسی میں تیری جنت ہے ورنہ کیا ہوگا تیرا ٹھکانہ۔ اپنے آپ کو کب سنبھالو گے؟ ایک ہی موقع ہے زندگی کا، دوبارہ یہاں پیدا نہیں کیا جائے گا۔ ایک ہی موقع ہے زندگی کا، دوبارہ یہاں پیدا نہیں کیا جائے گا۔ ربنا بصرنا وسمعنا نعمل صالحا انا موقنون، اس کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں نے تیرے عذاب کو دیکھ لیا، میں نے تیری بات کو سن لیا، مجھے اب یقین ہو گیا، مجھے دوبارہ پہنچا دے، موقع ہی نہیں ملے گا۔ کیا تمہیں موقع نہیں ملا تھا؟ کیا تمہیں صحت نہیں ملی تھی؟ کیا تمہیں روزی روٹی نہیں ملی تھی؟ کیا پیاس بجھانے کے لیے پانی نہیں ملا تھا؟ کیا اتنی طاقت نہیں ملی تھی، جوانی نہیں دی تھی اللہ نے تاکہ اللہ کی عبادت کر سکے؟ یہ سب موقع اللہ نے ہمیں دیے، پھر بھی ہم لوگ بھولتے جا رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی ذات کو فراموش۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو لوگ اللہ کو بھلا دیے۔ آج بھی لوگ ہیں جو اللہ کو بھلا کر کام کر رہے ہیں، اللہ کو بھول چکے ہیں، اللہ کوئی چیز ہے نہیں، اللہ کے رسول کوئی چیز ہے نہیں۔ ایسے بھی مسلمان موجود ہیں، جب ان کے سامنے کوئی بری چیز آتی ہے تو بڑے خوشی کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اللہ ان کے سامنے نہیں ہوتا، رسول اللہ ان کے سامنے نہیں ہوتا۔ اور ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر بھی اللہ رسول کو سامنے لاتے ہیں اور اپنے تقاضوں کو مکمل کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو سنوارو، اپنی آخرت کو بناؤ، اپنی قبر کی تیاری کرو، اپنی قبروں کی تیاری کرو۔ بے نمازی بن کے جانے سے بہتر ہے کہ ہم نمازی بن کے چلے جائیں، بے نمازی بن کے جانے سے بہتر ہم نمازی بن جائیں۔ کل قیامت کے دن اللہ نمازیوں کی صف میں ہمیں شامل کرے، اللہ ہمارا حشر کرے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے اطمینان والی جان، ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ قیامت کے دن، کل آخرت محشر کے دن ہمیں کہے کہ میرے بندے خوشی خوشی کے ساتھ میری جنت میں داخل ہو جا، فادخلی فی عبادی، میرے فرما بردار بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اللہ ہم سے کہے، یہ اللہ ہم سے کہے۔ کیا ایسا بہتر نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے گناہوں کی طرف بھی تھوڑا دیکھیں، اپنی نافرمانیوں کی طرف دیکھیں، اپنی عادات کی طرف دیکھیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم رسول کے امتی، ہمارے اخلاق میں رسول اللہ کی روشنی نہیں ہے۔
افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نبی کے امتی ہیں لیکن نبیوں والے اوصاف ہمارے اندر نہیں ہیں. حضور کے طریقے ہماری زندگیوں میں زندہ نہیں ہیں. اس بات پر افسوس ہے. اگر کسی کی فون کی بیٹری ایکسپائر ہو جاتی ہے، فون ایکسپائر ہو جاتا ہے، کسی کی گاڑی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ڈاکیومنٹری طور پر وقت ختم ہو جاتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے. یہ وقت سے پہلے بنا لیتا تو کوئی نئی گاڑی خریدنے کی ضرورت نہ پڑتی. ارے ہمارے اندر نبی کے طریقے ختم ہوتے جا رہے ہیں. نبی کی سیرت کو بیان میں بولنے کا مقصد کیوں؟ نبیوں والے طریقے ہماری زندگیوں میں آ جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، ان کے طریقے، ان کے احکام ہماری زندگیوں میں آ جائیں. اسی لیے تو بیان میں بولا جاتا ہے. یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے بولنے کا. بس بولا اس لیے جاتا ہے کہ ہماری زندگی میں نبی کے طریقے آ جائیں. اسے میں ہمارے لیے کامیابی ہے. جس کو تم فالو کر رہے ہو، جس کی تم اتباع کر رہے ہو، وہ ایک تنکے کے برابر بھی خبر میں کام نہیں آئیں گے، حشر میں کام نہیں آئیں گے. اس لیے اپنے آپ کو اللہ کا محتاج بنائیں، اپنے آپ کو رسول اللہ کے طریقے کا محتاج بنائیں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں. اپنی خبر کو روشن کریں اور اپنی آخرت کو مضبوط بنائیں. اسی میں ہماری کامیابی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کی بات ہو رہی تھی. قرآن نبی کا معجزہ. معجزوں سے بات آئی، میں آپ کو ایک معجزہ اور سناؤں. حاجی لوگ جو 13 ذی الحجہ تک 70 کنکریاں مارتے ہیں جمرات پر، یہ بھی ہمارے نبی کا معجزہ ہے. کیسے؟ میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں. ایک حاجی 70 کنکریں مارتے ہیں. اور جاتے کتنے حاجی ہیں؟ ہوائی جہاز پر 50 لاکھ جاتے ہیں، پیدل ایسے ویسے 20 لاکھ جاتے ہیں. تقریباً 70 لاکھ حاجی حج کے لیے جاتے ہیں. ایک حاجی اگر 70 کنکریں مارے گا، جو ایک کنکر ایک دانے کے برابر ہوتا ہے، تو 70 لاکھ حاجی کتنے کنکریں مار رہے ہوں گے؟ تو ہونا تو تھا ایک بڑا پہاڑ جم جائے، لیکن پہاڑ نظر ہی نہیں آتا. ادھر چھوٹا سا گڈھا ہوتا ہے، اسے کرین میں ہٹا دیا جاتا ہے. کیوں ایسا؟ تو ایک صحابی نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے نبی اتنے حاجی آتے ہیں، اتنے کنکر مارتے ہیں، لیکن کنکر تو اتنے نظر ہی نہیں آتے، اس کا ماجرا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، جن حاجیوں کے کنکر قبول ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اسے اٹھا لیتے ہیں، اور جو بچے کچے رہتے ہیں وہ تھوڑا سا گڈھا باقی رہ جاتا ہے. یہ بھی تو اللہ کے نبی کا معجزہ ہے. اللہ نے ہمارے نبی کو یہ معجزہ دیا ہے، اور اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے حاجی دیکھتے ہیں. اور ایسا نہیں کہ سنایا معجزہ نہیں، یہ دکھایا معجزہ ہے. اور قرآن بھی تو دکھایا معجزہ ہے. اور ایک معجزہ آپ کو بتاؤں، زمزم کا پانی. حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زمزم کا پانی پیا. پینے کے بعد ڈول میں جو باقی رہ گیا تھا اسے کنویں میں ڈالنے کے لیے کہہ دیا. یہ اس لیے تھا تاکہ آگے آنے والی نسلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا جھوٹا مل جائے، آپ کی شفاعت دنیا میں مل جائے. وہ اس لیے تھا. اور کون سا دنیا میں ایسا کنواں ہے جس سے لاکھوں لوگ پیتے ہوں پانی؟ کوئی ہے کنواں؟ پوری دنیا میں ایسا کوئی کنواں نہیں ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمزم ایک شفا بھی ہے، زمزم ایک غذا بھی ہے. بغیر کھائے پیے عقیدت سے اگر کوئی زمزم 40 دن بھی صرف پیے گا، زندہ رہے گا، مرے گا نہیں وہ، کیونکہ وہ رزق بھی ہے اور وہ شفا بھی ہے. ماء زمزم لما شرب له، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زمزم کا پانی اس کے لیے ہے جس نیت سے اس کو پیا گیا. شفا کی نیت سے پیو، شفا. مرض کو دور کرنے کی نیت سے پیو، مرض کو دور ہو جائے گا. صحت کے لیے پیو، صحت. علم حاصل کرنے کی نیت سے پیو، علم حاصل ہوگا. جو آپ اللہ سے مانگ کر زمزم کو پئیں گے، اللہ اس زمزم کی برکت سے اللہ ہماری ضروریات کو مکمل کرے گا. یہ بھی تو ایک معجزہ ہے.
کتنے موٹرز لگائے گئے ہیں، کتنے پائپ لگائے گئے ہیں. 70 لاکھ حاجی جاتے ہیں، وہ پیتے بھی ہیں، کمرے میں لا کے رکھ کر پیتے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تقریباً 5 لیٹر 10 لیٹر اپنے گھروں کو لے کے آتے ہیں. مکے کے اطراف 100 کلومیٹر کے لوگ جتنے وہ سب زمزم پیتے ہیں. الحمدللہ مسجد نبوی میں، مدینے میں بھی زمزم کا انتظام ہو چکا ہے. اب وہ زمزم ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. ہمارے کھیت کی بور سوکھ گئی، ہماری کھیت کی بوڑی سوکھ گئی، ہمارے باغ کی بوڑی سوکھ گئی، پانی ختم ہو گیا، زمین بنجر ہو گئی. نہیں، زمزم نہیں ختم ہوگا، قیامت تک زمزم ملے گا. یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں زمزم کا کیا ہے زمزم؟ زمزم یہ ہے، زمزم کی اہمیت ہے. حضور نے زمزم کو محبت سے پیا ہے. حضور کے دادا حضرت عبد المطلب نے اس کے لیے کوشش کی ہے. اس کے بعد اللہ نے مسجد حرام کا متولی بنایا ہے ان کو. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ ہے. شجر و حجر کے نبی، بحر و بر کے نبی، زمین و آسمان کے نبی، کائنات کے نبی، دو جہاں کے نبی. کلمے میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ ہے، وہاں کے نبی. اور نبی کے ذکر کے بغیر تمہاری نماز مکمل نہیں، نبی کے ذکر کے بغیر تمہاری اذان مکمل نہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس اذان میں میرے نبی کا نام ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بائیں کان کی اقامت میں نبی کا نام ہے. نماز کھڑی ہوتی ہے تو نماز کی اقامت میں نبی کا نام ہے. ہر جگہ میں میرے نبی کا نام ہے. پہلی نبیوں کو جتنی کتابیں نازل کی گئی، ان کتابوں میں میرے نبی کے ارشادات، میرے نبی کے خوشخبریاں موجود ہیں کہ میرے نبی کب پیدا ہونے والے ہیں. سب جگہ نبی. پھر یہ نبی کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ اس کے طریقوں پر چلو. جب اس کے طریقوں پر چلو گے کامیابی ملے گی، نہیں چلو گے نہیں ملے گی. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ میرے نبی کا ارشاد ہے. میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت نبی کی. ایک میرے اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور ایک سنت جو میرا طریقہ ہے. جو طریقہ نبی کا 100% اختیار کرے گا وہ 100% کامیاب ہوگا. چھوٹی چھوٹی سنت کو معمولی نہ سمجھیں. یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، مجھے اسی پر چلنا ہے. بس اس کو اختیار کرو، محبت سے اختیار کرو. اللہ نے اگر چاہا تو اس محبت سے خواب کے ذریعے اللہ کے نبی کا دیدار بھی ہو جائے گا، اللہ کے نبی کی زیارت بھی ہو جائے گی. بڑے فرماتے ہیں جس کو سنتوں سے محبت ہوگی اس کے خوابوں میں نبی آئیں گے. اور حضور فرماتے ہیں جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے